بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں ضمنی انتخابات کا جو وقت نزدیک آ رہا ہے، اسی تناظر میں خاص طور پنجاب میں سیاسی ماحول گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت کئی مقابلوں کے علاوہ ایک ایسا مقابلہ جو زندگی اور موت کا سوال بن کر لوگوں کے ذہنوں میں پھر رہا ہے، اور یوں یہ ضمنی انتخابات سیاست سے بالاتر ہو کر آپس کی ذاتی اور جانی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکا ہے، جو اس وقت زندگی اور موت کا انتخابات کا مسئلہ درپیش ہے۔ وہ سید پاکستان کے وزیر خارجہ سہیل محمود قریشی، جو تحریک انصاف کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک ذاتی سیاسی پہچان بھی رکھتے ہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ان کے خاندان نے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں حصہ لیتے رہے، اور چاہے خاندانی سیاست ہو، جہاں پارٹیوں میں لوٹا بننے کی پوزیشن ہو، مہارت ہو، اس میں یہ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ یوں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی وزیر خزانہ بھی رہے، پھر یوں پینترا بدلا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ بھی رہے، اور پھر اس سے بڑا ایسا کرتب دکھایا تحریک انصاف کے وہ وائس چیئرمین تک بن چکے، اور پاکستان کے ناکام ترین وزیر خارجہ بھی رہے۔ اس طرح وہ اپنا خاندانی موروثی سیاسی ورثہ اپنے بیٹے زین قریشی کو منتقل کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آبائی حلقہ میں پنجاب اسمبلی کی رکنیت کے لیے اپنے بیٹے کو میدان میں اتارا، حالانکہ انہوں نے اسی حلقہ میں 218 کے عام انتخابات میں ایک عام سے آدمی سے عبرتناک شکست حاصل کی اور 2-4 ہوئے، مگر اس بار شاہ محمود قریشی زبردست محنت کے ساتھ یہ الیکشن کی مہم چلا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، انہوں نے آج تک کبھی اتنی محنت سے الیکشن مہم اپنی نہیں چلائی، مگر ہر آنے والا دن ان کی مشکلات میں اضافہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور ایک بار لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ فرمانے لگے، ڈپٹی کمشنر ملتان ایک ڈرپوک اور سہما ہوا شخص ہے، جو ان سے ملنے سے انکاری ہے۔
مگر اتنے پریشر کے باوجود بھی کمشنر ملتان سے وہ ملاقات نہ کر سکے اور الٹا الیکشن کمیشن کے اوپر ایسے الزامات عائد کیے کہ کہنے لگے اگر الیکشن کمیشن نے ہماری مدد نہ کی تو کسی کو بھی الیکشن کمیشن پر یقین نہیں رہے گا۔ یوں موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب ضمنی الیکشن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، پورا ملتان شہر یہ جانتا ہے کس وجہ سے کمشنر ملتان نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ دیکھی جاتی ہے مسلم لیگ نواز شریف گروپ نے فیصل آباد کے سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی کو ملتان کے ضمنی الیکشن میں انچارج بنا کر بھیجا تو انہوں نے سرکٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرنا چاہا تو کمشنر ملتان نے ان کو زبردستی روک دیا اور انتظامیہ نے سیاسی سرگرمیوں کے لیے سرکاری سرکٹ ہاؤس استعمال نہیں کرنے دیا اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے عابد شیر علی کے خلاف بھی شکایت لکھ کر بھیج دی۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کمشنر ملتان شاہ صاحب سے کیوں نہیں مل رہا۔ ظاہر ہے حکومتی امیدواروں کو ان کی اپنی حکومت ہونے کی وجہ سے کافی حد تک مورال مدد ملتی رہتی ہے، مگر جب بھی دیکھنے میں آیا گزشتہ تحریک انصاف نے خانے وال میں ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون کے امیدوار نے تحریک انصاف کو شکست دیتے ہوئے کارنامہ انجام دیا، اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس کو بھی شکست ہوئی مگر اس کے سامنے عوام کا ایک ایسا بھرپور اعتماد تھا کہ کوئی حکومتی حربہ اس کے کام نہ آ سکا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت 2017 کا مکمل یہ شہری حلقہ ہے، یہاں ظاہری طور پر دیکھنے میں تحریک انصاف کا زور ہے، مگر ایک دو عوام کی اس کے مقابلے میں شاہ محمود قریشی کو اس کے قریبی ساتھی بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور ان کو شکست دینے والا ایک غیر مشہور شخص تھا، اب وہ مسلم لیگ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ شاہ صاحب کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی بھی اور اس کے بیٹے بھی میدان میں آ چکے ہیں اور وہ ہمہ وقت مسلم لیگ پارٹی کے امیدوار سلمان نعیم کے حق میں بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ ان کا بھی اس حلقے میں ایک اچھا خاصا اثر ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگر شاہ محمود قریشی سیٹ ون کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا اس کی اپنی خاندانی سیٹ تھی اس لیے وہ جیت گیا، اگر اس کا بیٹا ہار جاتا ہے یہ ان کے لیے ایک سیاسی موت کے برابر ہوگا۔ دیکھیے